بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں خیریت سے ہوں، امید ہے سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ایک میں دوسرا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ بچوں کی تعلیم تو ہے سب کے پاس، بچوں کی تعلیم تو لوگ کرتے ہیں۔ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، بچوں کی تربیت کیا ہے۔ تربیت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کے ابتدائی مراحل سے انتہا تک پہنچانا اور ان تمام مراحل میں اس کی تمام ضرورتیں پوری کرنا۔ اب بچہ کی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے میں جو مراحل پیش آتے ہیں ان تمام میں بچے کی پوری رہنمائی اور تربیت کرنے کا نام تربیت ہے۔ آج بچہ ہے، اس وقت کی ضرورتیں اور اس موقع کی مناسبت سے اس کی تربیت الگ ہے۔ کل عمر کی ترقی کے ساتھ بڑھتی ہوئی نئی ذمہ داریاں اور نئے تربیتی باب کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی مراحل کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھا جاتا ہے، پھر شادی اور اس سے شروع ہونے والی نئی ذمہ داریاں۔ غرض ان تمام ذمہ داریوں کو صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ پورا کرنا والدین کی پہلی ذمہ داری ہے۔ بچہ کو ان سارے کاموں کو طریقہ سکھانا، پھر ان پر عمل کرانا، پھر اس طریقہ پر عمل کرنے کی عادت بنانا ایک دیر طلب، صبر آزما اور مستقل محنت طلب کام ہے۔ فارسی کا ایک شعر اس محنت کی یوں عکاسی کرتا ہے: صوفی نشود، جس کا ترجمہ ہے صوفی کے صافی ہونے کو جامع مشقت چاہیے، کچے کو پکا ہونے کو ایک وقت چاہیے، کہ صوفی مشقتوں کے جام پیے بغیر صافی نہیں بن سکتا ہے۔ کچی چیز کے پکا ہونے کے لیے ایک مدت چاہیے۔ بالکل یہی حال بچے کی تربیت کا ہے، ایک وقت لگتا ہے، لیکن جب یہ تربیت تکمیل کو پہنچتی ہے تو اس کا فائدہ بھی ایسا ہی دیر پا اور دور رس ہوتا ہے، حتیٰ کہ نسلوں تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اور تربیت کا فائدہ: جب بچے کی تعلیم و تربیت صحیح نہج پر صحیح طریقے سے ہوگی تو یہ کل ایک بہترین صفات کا حامل فرد ہوگا۔ یہ بیٹا ہوگا تو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہوگا اور ان کی رضا جوئی کے حصول کے لیے ہر وقت کوشاں اور سعی رہے گا۔ یہ بھائی ہوگا، اگر بڑا ہوگا تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت محبت کا معاملہ کرے گا، اور اگر چھوٹا ہوگا تو بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرے گا، اور پھر اس کا حسن سلوک اسے اپنے بڑوں کے ادب و احترام، اطاعت اور فرما برداری پر مجبور کرے گا۔ گھر سے باہر جب اسکول میں ہوگا تو اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام، اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوگا، اپنے ساتھیوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا، پڑھائی اور کام کاج میں دل لگا کر ان امور کو انجام دینے والا ہوگا، اچھی باتوں کو سیکھنا اور بری باتوں سے بچنا اس کا شعار ہوگا۔ جب یہ اپنے تعلیمی مراحل سے فارغ ہوگا تو معاشرہ کا ایک بہترین فرد ہوگا۔ جب یہ اپنی عملی زندگی میں قدم رکھے گا، اگر خود کوئی کاروبار کرے گا تو اس کا نصب العلم نہ کسی کو دھوکہ دینا ہوگا اور نہ کسی سے دھوکہ کھانا ہوگا۔ اپنے معاملات میں سچ، صداقت، امانت، وعدہ کی پاسداری، غرض شرعی اور اخلاقی تمام اقدار کی رعایت کرنے والا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کا کاروبار کرنا اس کو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ملا دے گا۔ اور اگر یہ کہیں ملازمت کرے گا تو یہ جن کے ماتحت ہوگا ان کی پوری طرح سے فرما برداری کرے گا اور اپنا تمام کام نہایت ہی ہمدم توجہ سے کرے گا۔ کام چوری اس کی کتاب میں نہیں ہوگی، اور جو لوگ اس کے ماتحت ہوں گے ان کے حقوق پوری طرح ادا کرے گا۔ یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، ہر ایک کی خوشی میں ان کا ہمنوا ہوگا۔ اس لیے بچپن بچوں کی تربیت کا بہترین وقت ہے۔ بچوں کی تربیت کی ابتدا ان کی زندگی کی ابتدا ہی سے ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے: بچپن میں علم سیکھنا پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچپن میں کسی چیز کے سیکھنے کے نتائج دیر پا ہوتے ہیں اور سیکھنا بھی سہل اور آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت بچپن ہی سے کی جائے اور انہیں شرعی احکام کا بچپن ہی سے پابند بنایا جائے، تاکہ جب یہ
سن بلوغ کو پہنچیں تو شرعی احکام کی پابندی ان کے لیے مشکل نہ ہو، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھانے کا حکم فرمایا ہے، تاکہ 7 سال سے آہستہ آہستہ یہ بچہ نماز کا عادی ہو جائے اور پھر اس کی عادت بن جائے، اور نماز میں سستی کرے تو 10 سال کی عمر میں اس سستی پر مارنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ادب سکھانے کے بہترین اصول معلوم ہوئے کہ بچپن سے ہی تربیت کی جائے اور آہستہ آہستہ پیار و محبت سے عادی بنایا جائے، پھر آہستہ آہستہ اگر نرمی سے کام نہ چلے تو سختی کی جائے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ بچوں کی تربیت کی جو کتاب ہے یہ بچوں کی اسلامی آداب ان کی تالیف ہے مولانا ارشاد احمد فاروقی صاحب کی، تو اس سے ریلیٹڈ باقی جتنے بھی بچوں کی تربیت کے جتنے بھی اصول ہیں اور مواقع کے لحاظ سے جو بھی ساری ترتیب ہے، آئندہ اس کی آڈیو میں وہ ہم شیئر کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کو پڑھنے کی اور سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی، آمین۔